من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في العرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی 124ویں آیت اس میں پروردگار عالم نے اپنے ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جب ذکر کیا تو یاد دلایا اپنے حبیب کو. کسے یاد دلایا؟ کہ اے میرے پیارے محمد، اے میرے مزمل، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مدثر، ذرا اس وقت کو یاد کرو وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب اللہ نے ابراہیم کو مبتلا کیا. کس چیز میں مبتلا کیا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. یعنی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم کا قانون یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کو زمین پر خلیفہ بناتا ہے، زمین پر پیغمبر بناتا ہے، تو وہ اس کا امتحان لیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حجت بھی اس کی جانب سے ہوتی ہے اور امتحان بھی اس کی جانب سے. توجہ ہے؟ آپ سب کے صلوات پڑھیں مل کر محمد وعلیہ. اچھا دیکھیے، اللہ نے ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے. اب جب ابراہیم کے امتحانات کو ہم گننا شروع کریں گے تو پہلا امتحان کیا ہے؟ اب پہلا امتحان سن لیجئے. پہلا جو امتحان اللہ نے ابراہیم کا لیا وہ یہ لیا کہ ابراہیم کو بت پرستوں میں نہیں، بت تراشوں کے درمیان رکھا. یعنی اب دیکھیے کہ اللہ امتحان اسی چیز سے دیتا ہے کہ جو چیز انسان کی نظر میں کیسی ہوتی ہے. بت تراشی کیا ہے؟ بت پرستی کیا ہے؟ کیا ابراہیم جیسا نبی بت تراشوں کے درمیان اس ماحول کو پسند کر سکتا ہے؟ مگر اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر ہم انہیں متقی میں بھیج دیں گے تو پھر ہدایت کون کرے گا؟ یعنی ان لوگوں میں بھیجیں گے کہ جن لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے. ابراہیم کو بھیجا بت تراشوں میں ہے، اور سب چھوڑیے کہ غیر نہیں، اپنا چچا بت بنا رہا ہے، اپنا چچا گھر میں رہنے والا بت بنا رہا ہے.
یعنی ہر گھر میں رہنے والا قابل ہدایت نہیں ہوتا ہے. کلمات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. تو یہ نہ سمجھیے کہ جو گھر میں ہو نبی کے قابل ہدایت ہے. بھائی نبی کے گھر میں بھی کبھی کبھی کافر ہوتے ہیں. وہ کھلتے جب ہیں جب ان کا امتحان ہوتا ہے. کافر تو اللہ نے امتحان لیا بت تراشوں. دوسرا امتحان اللہ نے لیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو حجت خدا ہیں, جو پیغمبر ہیں, اللہ نے نمرود کے ذریعے سے کیا کیا. نمرود نے جب نمرود کو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم نے اپنی تبلیغ کو شروع کر دیا اور ابراہیم کا جاہ و جلال ایسا ہے, ابراہیم کی زبان ایسی ہے کہ جس سے کلام کرتے ہیں اسے اپنا بنا لیتے ہیں. تو یعنی جو اللہ کی طرف سے حجت ہوتا ہے اسے بولنا بھی آتا ہے, اور اس کا بولنا ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو دلوں کو مول لیتا ہے. تو اب ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں یہ ذکر حسین کوئی عام ذکر نہیں ہے. جب یہاں ذکر ہوتا ہے تو کوئی اور بن کے آ جاتا ہے. ذکر ایسا ہے. اب سوچئے جب ذکر سے ایسا مرتبہ مل رہا ہے کہ تو جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا خود کا مرتبہ کیا ہوگا. اب مسلسل ابراہیم کے امتحان ہو رہے ہیں اور جیسے ہی ایک امتحان لیا ایک عہدہ دے دیا. کیا کبھی عبدیت کا عہدہ دیا کہ ابراہیم جیسا اب نہیں ہے. اب دوسرا امتحان لیا, اب آگ میں بھیجا جا رہا کسے, حجت خدا کو. اب اللہ جب حجت بھیج رہا ہے تو اب اللہ نے حجت کے لیے کوئی انتظام بھی تو کیا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ حجت بھیجے اور اس کے بعد انسانوں کی طرح نہیں ہے اللہ کہ اپنا کام نکل گیا تو چھوڑ دیا. بھئی کام نکلوایا, گئے ایک صاحب کے پاس جب جاب مل گئی, بڑے گریڈ پر آ گئے اور بہت بڑی جو ہے وہ ڈیزگنیشن مل گئی. اب اس کے بعد سارے احسانات بھول گئے. کہا کہ بھائی اب جب آ رہے ہیں سامنے تو ہاتھ ہی نہیں ملا رہے, جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچا رہا ہے وہ جب پیغام پہنچا دے تو کہے بھائی جو دل چاہے کرو اس کے ساتھ. کہا نہیں, اگر تم نے حجت کو تکلیف پہنچائی ہے تو ایسا ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. یعنی وہ حجت کو اپنے آپ سے منسوب کر کے بتا رہا ہے کہ یاد رکھنا ہم جو زمین پر حجت بھیج رہے ہیں وہ ہماری جانب سے ہوتی ہے. اب اس کا کلام نہیں ہوتا, اس کے ہاتھ نہیں ہوتے, اس کا پیغام نہیں ہوتا, بلکہ اس کی ہر چیز ہم سے منسوب ہوتی ہے. تو اب اگر تم پیغام کو جھٹلاؤ گے تو تم ہم اس کو نہیں جھٹلا رہے, تم اللہ کو جھٹلا رہے. اللہ کو جھٹلا رہے ہو. اب کس طرح ابراہیم کے امتحان ہو رہے ہیں. ایک امتحان لیا, دوسرا امتحان لیا, آگ میں پھینکا گیا. اللہ نے کہا چلو تم آگ میں پھینک دو, تم اپنا مکر کر لو, ہم اپنی تدبیر کریں. تم نے آگ میں تو پھینک دیا مگر تمہیں یہ پتا نہیں ہے یہ آگ بھی ابراہیم کی تابع ہے. بھائی جو حجت خدا کے مقابلے میں آتا ہے اس کے پاس عقل بھی نہیں ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کرسی چھین لی, کرسی چھین کر میں صاحب اقتدار ہو گیا, مگر اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا یہ اقتدار اسے اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی کرسی کو چھین نہیں سکتا. کرسی کو چھین نہیں سکتا, ڈال دو دیا. اللہ نے کہا اچھا تم نے ہماری حجت کو آگ میں ڈال دیا. یہ توجہ ہے ابھی آگ کا ماتم ہوگا نا, تو اب سمجھ لیجئے ابراہیم کی سنت پوری ہو رہی ہے. بھائی وہاں اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا, یا حسین کے چاہنے والوں کے لیے آگ, وہاں آگ سرد ہوئی تھی مگر یہاں آگ سرد نہیں ہوتی بلکہ چاہنے والے کے دل میں محبت کی سردی آ جاتی ہے, اسے آگ گرم نہیں لگتی ہے. وہ ابراہیم کا مقام ہے, یہ علی کے محب کا مقام ہے. کہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں وہ کہتا ہے آنے دو, میں علی کا چاہنے والا ہوں. جب علی نہیں ڈرے بڑے بڑوں سے تو ہم کون ہیں ڈرنے والے. یہ مقام ہے. اللہ نے امتحان دیا, تیسرا امتحان, چوتھا امتحان. کون سا امتحان لے رہا ہے اللہ؟ آگ سرد ہو گئی. اب
ابراہیم کا جو اللہ نے امتحان لیا، اب وہ امتحان ہے جان سے، مال سے۔ کیا کیا؟ ایک زوجہ کو اور ایک بچے کو اللہ نے کہا ہم کہہ رہے ہیں۔ اب ہر نبی اللہ کے تابع ہے، وہ پلٹ کے یہ نہیں کہے گا پالنے والے بہت لوگ تھے، سارے امتحان مجھ سے کیوں لے رہا ہے؟ کیوں؟ اللہ کہے گا کہ تمہیں میں نے یہ بتا کر بھیجا ہے کہ تم میری حجت ہو۔ جو حجت ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا اختیارات ہیں۔ جو حجت نہ ہو اور دعوی حجیت کریں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ معصوم کو معلوم ہوتا ہے ہمارا اختیار کیا ہے، کبھی سوال نہیں کرتا۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ پالنے والے میری زوجہ ایک عورت ہے، یہ بچہ ہے، تو صحرا میں بھیج رہا ہے۔ کہا ابراہیم ہم نے بھیجا ہے، ہم ہی ذمہ داری لیں گے، تم جا کر تو دیکھو تمہارے بیٹے کے پاؤں سے پانی جاری ہو رہا ہے۔ یعنی کبھی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کبھی امتحان ہو رہا ہے۔ بھئی باپ کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے بتا دیا دیکھو باپ کو میں آگ میں پھینک کر یہ بتا رہا ہوں کہ جب بیٹے کو میں صحرا میں چھوڑوں گا تو ایسے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ جب پانی کی حاجت ہوگی تو اسماعیل کے قدموں سے پانی کو جاری کروں گا۔ یہ امتحان ہو گئے۔ اللہ نے ابراہیم کو کیا کیا؟ ایک امتحان ہوا، اب بنا دیا۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ ساتھ ہیں سلوات پڑھے ملتے محمد و آل محمد۔ خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھیے، جناب سیدہ کا سایہ آپ پر ہمیشہ دائم و قائم ہے۔ کیا کہا؟ سارے امتحان ہو گئے، اللہ نے اب بنا دیا، اللہ نے خلیل بنا دیا، اللہ نے رسول بنا دیا۔ اب ایسا امتحان لیا، کہا کہ ابراہیم اب تمہیں امتحان لینا ہے۔ اب یہاں پتہ چلے گا کہ جب تک امتحان ہو رہے تھے تمہارے ساتھ تم سہ رہے تھے، اب امتحان ہے بیٹے کا۔ کبھی نوح سے بیٹے کا امتحان لے رہا ہے، وہاں نوح نے کہا پالنے والے بیٹا، کہا کہ کوئی بیٹا نہیں، نکال دیا تمہارے اہل سے۔ یعنی جو اہل کے یعنی جو بیٹا ہو مگر نبی حجت کا احترام نہ کرتا ہو تو نااہل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی حجت کے مقابلے میں آ جائے کیا وہ کرسیوں کا اہل ہوا کرتا ہے؟ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ نے بتا دیا، یاد رکھو اہلیت جب ہی ہوگی کہ جب تم حجت سے محبت کرو گے، اس کی بات مانو گے۔ حجت جب بلا رہی ہو تو بیٹا پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، اللہ نے بتا دیا یہاں بھی یہ بیٹا پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، وہاں پر بھی کچھ پہاڑ پہ چڑھیں گے۔ جب اگر حجت بلائے نہیں آئے تو سمجھ جانا یہ کافر ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ نے امتحان لیا، اس کے بعد آخری امتحان اللہ نے کہا جاؤ ذبح کرو۔ گئے، ذبح کیا، مگر ذبح ہو نہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اس ذبح کرنے کا اتنا پسند آیا، کہا کہ ابراہیم تم نے اتنی بڑی قربانی کو صدقے دل سے قبول کر لیا، اب ہم کیا کریں گے؟ اب سنو ذرا آیت، وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم تم نے ہمارے کلموں کو پورا کر دیا، اب ہم تمہیں کیا کریں گے؟ یعنی ابراہیم رسول تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، اب تھے، مگر اب یہ امامت کیوں مل رہی ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ امامت کا قیاس اور عہدوں سے مت کرنا۔ یہ امامت ملتی کب ہے؟ جب نبوت اپنے کمال پر چلی جاتی ہے۔ امامت نام ہے نبوت کے کمال کا، جب نبوت کمال پر ہوتی ہے اور جب اللہ نبی سے اس کے سارے امتحان کو لے لیتا ہے تو اب وہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں ناس کا امام بنانے والے ہیں۔ تو اب پوچھا گیا کہ یہ کلمات ہیں کیا؟ کس سے پوچھا گیا؟ اسی سے پوچھا گیا کہ جس کا جد قرآن کے ساتھ ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا یہ کلمات تھے کیا کہ جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا؟ کہا کہ سنو کہ وہی کلمات تھے کہ جس کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اب معلوم یہ ہو رہا ہے کچھ کلمے ایسے ہیں کہ اگر ان کو انبیاء پورا کرتے ہیں تو اللہ امامت دیتا ہے، جن کے نام کی
دیا اور کیا کہا کہ آدم اگر تم پہلے ہی ان ناموں کو لے لیتے تو تم سے ترک اولا ہی نہ ہوتا. تفسیر کافی سے پڑھ رہا ہوں. پہلے کاشانی لکھتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا اے آدم اگر تم پہلے ہی ان کا نام لے لیتے تو ہم تمہیں ترک اولا نہیں ہونے دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نے کسی عہدے کے بارے میں جب دیکھا تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ان کی منزلت پر ہوتا. اللہ نے کہا نہیں، جب میں نبیوں کا ان کے عہدوں پر حسد کرنا برداشت نہیں کر رہا تو پھر امتیوں کو کیا برداشت کروں گا. یاد رکھو یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے جب شیطان سے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے تو علیین میں سے ہو گیا ہے. تو علیین کون ہے؟ وہی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے. یعنی سلب آدم میں کوئی تھے نا کہ جن سے شیطان نے حسد کیا. مگر یاد رکھیے شیطان کا حسد اور تھا، آدم کا حسد اور تھا. نبی ایسا حسد نہیں کرتا جو گناہ کے زمرے میں آ جائے. توجہ ہے، نبی ایسا حسد نہیں کرتا. ایک خواہش بھی تھی. اللہ نے کہا ہم ان کو وہ مقام دیا ہے کہ بھائی جن کی وجہ سے آدم ہم نے تمہیں بنایا ہے کیا ان کا عہدہ تمہیں دے دیں؟ نہیں، آدم امتحان لیں گے. امتحان لیتا رہا، ابراہیم کا امتحان لیا. اب جب کلمات کی باری آئی کہا سنو وہ کلمے کون ہیں. جب آدم نے کہا تھا اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. بھائی جن کے نام آدم کی عصمت کو بچا سکتے ہیں تو کیا ہماری عزتوں کو نہیں بچا سکتے؟ نبیوں کی عزت کو بچایا، آبرو کو بچایا. اور اللہ نے یہی تو کہا کہ ہم نے کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا. اب امام فرماتے ہیں جانتے ہو کہ ابراہیم نے کن کلمات کو پورا کیا تھا؟ سنو وہ نام کون سے ہیں. وہ پہلا نام محمد ہے، نام فاطمہ ہے، نام حسن ہے، نام علی ہے، نام حسین ہے، نام محمد باقر ہے، نام علی ابن حسین ہے، جعفر ابن محمد ہے، موسیٰ ابن جعفر ہے، علی ابن موسیٰ ہے، محمد ابن علی ہے، علی ابن محمد ہے، حسن ابن علی ہے اور قائم آل محمد علیہ السلام. وہ کلمات تھے کہ جن کو ابراہیم نے مکمل کیا. اور جب پوچھا گیا مولا سے مولا یہ کلمات ہیں کیا؟ مولا نے کہا نحنو کلمۃ اللہ، ہم ہی وہ اللہ کے کلمے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنے پیغمبروں کا امتحان لیا ہے. اب یاد رکھیے کہ جن کے نام کی تاثیر یہ ہے ان کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی. اب ان کے وجود کی تاثیر یہ ہے کہ جب اللہ ان کو امامت دے گا تو اب وہ ناس کے امام نہیں ہیں، وہ جناتوں کے بھی امام ہیں، وہ ملائکہ کے بھی امام ہیں، وہ ہر جتنی مخلوقات اس کائنات میں ہیں وہ سب کے امام ہیں. جبھی تو یہ ہوتا تھا. آیا راوی ڈھونڈتا ہوا علی کو، کہا علی کہاں ہے؟ گیا حسن کے پاس، کہا علی میرے پاس تھے. حسین کے پاس گئے، کہا علی میرے پاس تھے. فاطمہ کے پاس گئے، کہا علی میرے پاس تھے. یعنی ہے ایک علی، کبھی عرش پر جاتا ہے کبھی زمین پر آتا ہے. اور ایک دن یہ ہوا کہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تلوار تھی. ایک شخص قریب آیا، کہا مولا یہ تلوار کیسی ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا بھائی سنو عرش پر فرشتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، میں اختلاف کو رفع کرنے گیا تھا. توجہ رکھیے گا، میں اختلاف کو رفع کرنے گیا تھا. اچھا اب آپ جاتے ہیں مسجد کوفہ، ایک باب ثوبان ہے، وہاں سے ایک اژدہا آیا تھا امیر المومنین کی خدمت میں. سہارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ڈر گئے تھے. یا علی یہ اژدہا کیسے آ رہا ہے اور آپ نہیں گھبرا رہے؟ تو علی پلٹ کر یہ کہیں گے میں تو وہ ہوں جس نے جھولے میں. علی کی تربیت تو دیکھیے کیسی ہوئی ہے. بھائی جن کے باپ بہادر ہوتے ہیں ان کی اولادیں بھی بہادر ہوتی ہیں. اب علی کو تو کل ایمان کہا جا رہا ہے. اب سنو علی کے باپ کا ایمان کس معیار پر ہوگا کہ علی کل ایمان ہو رہا ہے؟ معیار ہے. آئے دیکھا اژدہا آیا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ اژدہا
وہ قریب آیا مولا کے اور ایسے آ کے بیٹھا جیسے ایک غلام ایک آقا کے پاس آتا ہے، قدموں میں سر رکھا، کچھ گفتگو کی چلا گیا۔ وہاں آسمان پر بھی جا رہے ہیں، زمین پر بھی۔ ایک شخص نے بڑھ کے پوچھا، کیونکہ دیکھیں ہمت تو ہو نہیں رہی تھی، جو چھوٹے چھوٹے سانپوں سے ڈر جائیں، سانپوں سے، اچھا رسول بھی ساتھ ہوں پھر بھی ڈر جاتے ہیں، سلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ ارے کہا کہ یا علی یہ کون تھا، کس لیے آیا تھا؟ کہا کہ یہ قوم جن سے جن تھی، اور یہ مجھ سے آ کر کہنے لگا یا علی ہماری قوم میں کسی بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا خلیفہ کون ہے۔ اب آپ دیکھیے جو علی جناتوں کے لیے خلافت کو چن رہا ہے تو اب اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ یعنی علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں یاد رکھو تم نے اگر ہم سے کرسی چھین لی ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہماری کرسی چھین گئی؟ جاؤ پوچھو رسول اللہ سے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے عرش کرسی کو علی کے نور سے خلق کیا ہے۔ بھائی جس کے نور سے عرش کی کرسی خلق ہو رہی ہے تو دنیاوی کرسیوں کی کیا؟ اللہ نے علی کے نور سے عرش و کرسی کو خلق کیا ہے۔ اب جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی کرسی ہو، یاد رکھیں اب جب اللہ کسی کو کرسی دیتا ہے تو وہ ناقص نہیں ہوتی، وہ چھنتی نہیں ہے، وہ ہر دور میں ہوتی ہے۔ اب اگر آدم پر مشکل پڑے گی تو یاد رکھے گا علی ہی آئیں گے، ابراہیم پر پڑے گی تو علی ہی آئیں گے۔ پوچھا کسی نے کون تھا ابراہیم کو آگ سے بچانے والا؟ کہا علی ابن ابی طالب تھا۔ کون تھا یونس کو مچھلی سے نکالنے والا؟ کہا علی ابن ابی طالب تھا۔ اب علی رسول سے کہہ رہے ہیں میں نے ہر نبی کی مدد چھپ کر کی ہے اور اللہ نے آپ کے لیے مجھے ظاہر کر دیا ہے۔ علی امام منست و ملم غلام غلام علی ہزار جائیں فدائے علی، وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے بیعت وقت اپنا بھی نفس کہا ہے، رسول کا بھی نفس کہا ہے۔ آئیے ذرا پوچھئے روایتوں سے، آیا ایک شخص رسول کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو اس سے پہلے وہ کچھ اور پوچھا۔ رسول نے کہا تمہیں سورج کے بارے میں معلوم ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی ایسے تھے کہ رسول کی زبان پر زبان چلاتے تھے، کچھ احترام کرنے والے بھی تھے جو جانتے تھے کہ پہلے رسول سے خود پوچھیں کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ تم جانتے ہو کہ سورج کی خلقت کیسے ہوئی ہے اور سورج پر لکھا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں جب آپ کے سامنے ہی خلقت ہوئی ہے۔ کہا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے سورج کے دو سروں کو رکھا ہے، ایک رخ آسمان والوں کی جانب ہے، توجہ ہے آپ سب کی۔ اب آج کے بعد سورج کو دیکھیے گا تو سلام کر دیجئے گا، اور جب گرمی لگے نا سورج کی تو گھبرائیے گا نہیں یہ گرمی آ کہاں سے رہی ہے۔ جیسے ہی رسول نے کہا کہ سنو اللہ نے دو رخ رکھے ہیں، پہلا رخ آسمان والوں کی جانب ہے، دوسرا رخ زمین والوں کی جانب ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ جو آسمان والوں کی جانب ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ نے اس پر لکھا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور کہا یا رسول اللہ جو زمین والا رخ ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس پر لکھا ہے علی نور الارض، یعنی اللہ آسمانوں کا نور ہے، علی زمین کا نور ہے۔ اب اگر کوئی علی سے بغض رکھے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ سے بھی بغض رکھا ہے۔ اب اگر علی کی جگہ کوئی لینا چاہے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر حرف اٹھا رہا ہے، کیونکہ اللہ خود کہنا چاہ رہا ہے ہماری جو حجت ہوتی ہے وہ ہر نجاست سے بات ہوتی ہے۔ اب اگر علی کو اللہ نے معصوم بنایا ہے تو اس شرط پہ بنایا ہے کہ نہ علی کے اجداد نے بت پرستی کی ہے نہ علی نے بت پرستی کی ہے، کیونکہ میں نے آیت پڑھی
ذریت ابراہیم. جب ابراہیم بتوں کو توڑ کے بتا رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا توحید پرست کون ہے, علی کعبے میں بتوں کو توڑ کر بتا رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا کون ہے جو توحید پرست ہے. اچھا اب سنیے, ایک جملہ اور سنتے جائیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ کو اتنی محبت تھی اپنے اصحاب سے, اتنی ان کی پرواہ کرتے تھے. اب سنیے ذرا کیا ہوا. ایک آیت کسی کو لے کر رسول اللہ نے بھیجا. اچھا جیسے ہی بھیجا تو صلوات پڑھیں گے محمد بھیج دیا. اب کیا ہوا, جیسے ہی پہنچے تو آدھے راستے میں پہنچے تھے تو جبرائیل آ گئے, کہا کہ یا رسول اللہ اس کو بھیجیے جو آپ سے ہے, جو آپ جیسا ہے. یعنی معلوم یہ ہے کہ اگر کائنات میں کوئی رسول جیسا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. میں کہا چاہیے گئے یا علی گئے, پہنچے, کہا کہ بڑے احترام سے مولا بہت احترام کرتے تھے, بڑے تھے ان سے کافی, بوڑھے تھے. تو مولا نے کہا یہ دے دیجیے مجھے. کہا کہ کیوں دے دوں؟ کہا کہ رسول نے کہا ہے کہ ان سے لے لیجیے, آپ جا کے سنا دیجیے. کہا کہ اچھا اب دے تو دیا, اب دے دیا انہوں نے. سورہ علی گئے اور اس عالم میں ہے کہ روایت کہتی ہے نہ علی کے پاس زرہ تھی نہ تلوار تھی, وہ تھا کافروں کا مجمع. اب آپ یہ سوچئے ذرا کہ کتنا احترام تھا رسول کو, کہ رسول یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ جائیں گے تو جو وہاں پر کافر ہوں گے وہ کہیں گے بھائی یہ بتاؤ تم ابھی تک تو ہمارے ساتھ, ابھی تک تو بتوں کو سجدہ کر رہے تھے, ابھی تک تو بتوں کی پرستش کر رہے تھے, تمہیں اچانک ہو کیا گیا تو کہیں بے عزتی نہ ہو جائے. اب اس کو بھیجا کہ جس کے بارے میں نہ اس کے باپ کے بارے میں کسی کافر کی ہمت نہیں ہے کہ یہ کہہ دے یا علی ہم نے آپ کے والد کو دیکھا تھا بتوں کو سجدہ کر رہے تھے, ہم نے آپ کے دادا کو دیکھا تھا, ہم نے نانا کو دیکھا تھا, ہم نے ان کو دیکھا تھا. کہا کہ اس کو بھیجیں نہ جس نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا ہو نہ اس کے باپ نے بتوں کو سجدہ کیا ہو. یعنی نہ جس کے باپ نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا. یعنی علی کون ہے؟ علی ہے ذریت ابراہیم. اب جو صفات ابراہیم میں ہے وہ علی میں منتقل ہو رہی ہے. اب ایک بات یاد رکھیے, ابراہیم وہ ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم نے جب عالم ملکوت دیکھنے کو کہا تو ہم نے ابراہیم کے لیے عالم ملکوت کے دروازے کھولے. قرآن ہے, قرآن کہا کہ دروازے کھولے تاکہ ابراہیم یقین والوں میں سے ہو جائے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کہیں یقین کی کمی تھی تو یقین والوں میں سے ہونا تھا. یہ ابراہیم تھے مگر علی منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے لو کشف الغطاء ما عزت یقینا, اگر تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. ابراہیم اسے کہتے ہیں جو اطمینان قلب مانگتا ہے اور علی وہ ہے جو یقین کی اس منزل پر ہے کہ اب اسے ضرورت نہیں ہے کہ عالم ملکوت کو دیکھے, کیونکہ علی وہ ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ہیں. ارے کس کے بیٹے نے دعویٰ کیا؟ ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ جو بھی آتا تھا ابو طالب کے بیٹے کی چوکھٹ پر آتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یا علی دین پر وقت ہے, بچائیے, آپ ہی بچانے والے ہیں. علی بیٹھے ہوئے منبر کوفہ میں کہا یاد رکھو میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. اب توجہ رکھیے, زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. دیکھیں بہت کے زمانے میں اور ان کے بعد وہ جانتے تھے زمین پر کہ روم کا راستہ کہاں ہے, ایران کا راستہ کہاں ہے, وہاں پہ کیسے قبضہ کرنا ہے, وہاں پہ کیسے تسلط رکھنا ہے. زمین کے راستے وہ جانتے تھے مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عرش کہاں ہے, کرسی کہاں ہے, بیت معمور کہاں ہے. ان کو یہ نہیں معلوم تھا جنت کہاں ہے, دوزخ کہاں ہے. بس زمینی دعوے کر کے اپنا تسلط چھاڑتے تھے. مگر علی نے بتایا جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اس کا اختیار زمین پر نہیں تمام کائنات پر ہوتا ہے. جبھی علی نے کہا سنو ہم کون ہیں, یاد رکھو ہماری کوئی میت مرتی نہیں ہے,
توجہ، ہماری میت مرتی نہیں ہے اور ہمارا غائب پوشیدہ نہیں ہوتا. ہم دکھتے تو غائب ہیں مگر ہوتے ہم ہی ہم ہیں. اور کیا کہا؟ سنو، یاد رکھو کہ ہمیں الوہیت سے نیچے رکھنا، خبردار ہمیں اللہ نہ کہنا. اور پھر ابھی کہہ رہے ہیں سنو، ہمیں انسانوں کے لوازمات سے دور رکھنا، کساوتوں سے دور رکھنا. یاد رکھو، نہ ہم اللہ جیسے ہیں نہ ہم تم جیسے ہیں. تو معلوم یہ ہوا علی وہ ہیں کہ جو فرق بتائے گا کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے. اگر علی سجدہ نہ کرتے تو نہ خالق کا فرق پتہ چلتا نہ مخلوق کا فرق پتہ چلتا. ارے ساری دنیا مشاہری ہوتی. یہ علی کے سجدوں کا کمال ہے کہ آج ہم سجدے کر رہے ہیں. بھائی اپنے تقوی پہ اترانے والے اور علی کے فضائل کو یہ کہنے والے کہ یہ کام کی بات نہیں ہے، کوئی اور بات کرو، کوئی اور بات کرو. بھائی اگر علی نہ ہوتا تو آپ خود پرستی کر رہے ہوتے. جب نماز پڑھا کیجئے تو علی کو سلام کیا کیجئے کہ یا علی آپ ہیں، آپ وہ ہیں جس نے بتایا خالق کون ہے، مخلوق کون ہے. یہ ہے علی. تو اب علی کی ہر صفت علی کے بیٹے میں ہوگی. اب یہ علی ہیں. اب علی کے دور میں سب نے چاہا کسی طرح سے علی کے کمالات کو دبا دیا جائے، علی کے فضیلتوں کو دبا دیا جائے، علی کے اختیارات کو لوگوں سے دور رکھا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمارے پاس ہے. مگر اللہ بھی کہتا ہے تم اپنا مکر کرو، ہم اپنی تدبیر کریں گے. یاد رکھو کوئی زمانہ ہو یا تو ہم تمہیں علی کی چوکھٹ پر بھیجیں گے، تم ہی آؤ گے کہتے ہوئے یا علی آپ نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا. یعنی معلوم یہ ہوا جہاں علی نہ ہو وہاں ہلاکت ہوتی ہے. اب اگر اپنی زندگیوں سے علی کو یا علی کے فضائل کو نکالنا چاہتے ہو تو تم بھی ہلاکتوں میں بڑھ جاؤ. جہاں علی ہے وہاں خیر ہے، جہاں علی ہے وہاں شجاعت ہے، جہاں علی ہے وہاں علم ہے، وہاں علم ہے اور سماعت ہے. یہ علی ہے جو تمام اللہ کی صفات کا مظہر ہے. اگر علی نہ ہوتے تو معلوم نہ ہوتا وہ خالق کیسا ہے. علی نے بتایا کہ وہ خلق کیسے کرتا ہے. اگر علی نہ ہوتے تو پتہ نہ چلتا کہ وہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، میں حی بھی ہوں میں قیوم بھی ہوں. اگر علی مردے کو زندہ نہ کرتے اور زندے کو مردہ نہ کرتے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ زندہ کیسے کرتا ہے، وہ مردہ کیسے کرتا ہے. اب علی بتائیں گے کہ وہ علیم کیسے ہے، علی بتائیں گے وہ محبت کیسے کرتا ہے، علی بتائیں گے وہ صبر کیسے کرتا ہے. علی نے 25 سال صبر کر کے بتا دیا کہ اللہ کا صبر کیا ہے، اللہ کا صبر کیا ہے. اور علی کا ہر بیٹا، علی کا ہر بیٹا جب بھی کوئی دین پر مشکل آئے ساری زندگی کہتے رہے کہ ان سے دور رہنا، ان سے دور رہنا. وہ سب چھوڑ کے علی کا سب سے بڑا دشمن جب بھی کوئی مشکل آتی تھی لوگوں کو بھیجتا تھا جاؤ اور دیکھنا علی کے شیعہ کا لباس پہن کے جانا. اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ لباس کوئی سا بھی ہو علی اللہ کی آنکھیں ہیں. جب علی کی آنکھیں کسی کو دیکھتی ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے. اب یاد رکھو کچھ اپنوں میں بھی پرائے آ جاتے ہیں جو یہ کہتے ہم اپنے ہیں، ہم اپنے ہیں، ہم اپنے ہیں. بظاہر تو کلمہ ولایت پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر اسی کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں ہمارے کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو ہماری ولایت کا دفاع کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو علماء دجال ہیں. یعنی دجال کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لینا جو ولایت علی سے دور کر رہے ہیں. جو بھی ہو، جو بھی ہو، جو علی کی محبت دلوں میں کم کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یاد رکھے بانسے قول امام جعفر صادق علیہ السلام، یاد رکھے. آئے علی کے دروازے پہ بھیجا، اس نے سوالات بھیجے، کہا کہ جاؤ. اور کس نے؟ امیر شام. اچھا قرآن یہ کہتا ہے کہ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ،
ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے، اور امام یہ کہتے ہیں کہ آل ابراہیم کوئی اور نہیں، ہم آل محمد ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے یہ کتاب کافی نہیں ہے، یعنی کتاب کے ساتھ وہ حکمت بتا رہا ہے کہ بھائی کتاب کافی نہیں ہوتی، عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عقل ہوتی، حکمت ہوتی تو کسی اور کے دروازے پہ نہیں جایا جاتا، یا تو دعویٰ نہ کرو یا تو خود کو ذلیل نہ کرو۔ آئے علی کے دروازے پر، اور اسی طرح حسن کے دروازے پہ، کبھی حسین کے دروازے پہ، اور آئے کچھ لوگ سامرا میں ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، آئے کچھ لوگ۔ اب دیکھیے ذرا، ہر دور کا طاغوت، ہر دور کا مد مقابل حجت خدا، وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کسی طریقے سے اس کا نام مٹ جائے اور ہمارا نام اوپر ہو جائے۔ فرعون ہو، شداد ہو، نمرود ہو، آئے بڑے بڑے آئے، مگر آخر میں یہی ہوا کہ ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ آیا 11ویں امام کے پاس، اور یاد رکھیے وہ دور ایسا ہے کہ 11ویں امام کو مدینے سے بلایا گیا ہے سامرا، یعنی کبھی حسین کو بلایا جاتا ہے، کبھی رضا علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ آئے امام کہاں پر ہیں؟ گھر میں نہیں ہیں، امام ہیں قید میں۔ کیا کیا اس نے؟ بلایا اور امام کو قید کر دیا، کیونکہ دیکھیں جو وارث فرعون ہوتا ہے، جو وارث نمرود ہوتا ہے، جو وارث شیطان ہوتا ہے، اسے وارث آدم سے ڈر لگا رہتا ہے۔ اب اگر آج کوئی حسین کے مقابلے میں آتا ہے تو حسین ہے وارث آدم۔ آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ۔ اب اگر کوئی حسین یا حسین کی عزاداری کے مقابلے میں آ رہا ہے تو وہ وارث شیطان ہوتا ہے۔ تو وہ یاد رکھے کہ اپنی کثرت پر مت کراؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ کثرت والے باطل پر ہوتے ہیں، کثرتوں پر نہیں اتراؤ۔ اس پر اتراؤ، علم پر۔ اللہ نے علم دیا، حکمت دیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، کیونکہ ہیں زمینی خلیفہ، زمینی بادشاہ، کر تو کچھ کر سکتے نہیں ہیں، بس اتنا کر سکتے ہیں کہ دسترخوان بچھا لیں۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی عجیب بات ہے، کھانا اس کے ساتھ کھانے میں مزہ آتا ہے، نماز ان کے پیچھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، یعنی عبادتوں کی لذت بھی آل محمد کے پاس ہے۔ آئے امام کی خدمت میں، کہا، اور کون آیا؟ معتمد، لعنت اللہ علیہ، اللہ اس پر لعنت فرمائے، اور تمام دشمنان اہل بیت پہ آیا۔ کہا کہ ہوا یہ کہ سامرا میں قحط پڑ گیا، 1 دن 2 دن 3 دن اب بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں بارش نہیں ہو رہی ہے؟ کہ کچھ لوگ جب اذیت دو گے حجت خدا کو تو یہی ہوگا، اللہ آسمان و زمین کی نعمتوں کو روک لیتا۔ مسلمانوں نے بڑی کوشش کی، دعائیں کی، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر دعائیں کی، قبول ہی نہیں ہو رہی، کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے کرتے رہے۔ ایک لمحہ یہ آیا، اب سنیے گا ذرا، توجہ ہے جملے پر۔ انہوں نے ایک راہب کو بلا لیا، یعنی جب علی کے بیٹوں کو اور علی کو جب ہٹا دیتے ہیں تو پھر انہیں یہودیوں سے ہی کام لینا پڑتا ہے، اب چاہے اس دور میں ہو چاہے آج کے دور میں ہو۔ تو بلایا ایک راہب کو، اب راہب آئے، وہ بڑے اتراتے ہوئے آئے کہ بھائی دیکھو آج اسلام کا سر نیچا ہو رہا ہے، یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب مسلمان حجت کو چھوڑ کے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آئے اس نصرانی نے کیا کیا، ہاتھوں کو ایسے بلند کیا، اور سارے مسلمان کھڑے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے ہاتھوں کو بلند کیا تو فوراً بارش ہونے لگی، بارش ہوئی، 1 دن ہو گیا، پھر اگلے دن پھر بلایا اس کو، پھر بارش ہوئی، تیسرے دن پھر بلایا، پھر بارش ہوئی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اب معتمد تھا تو بظاہر مسلمان، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اسلام کا سر نیچے ہو رہا ہے، یہاں پر تو مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ یہ نصرانی، یہ عیسائی آیا، ایک دفعہ دعا کی بارش ہو گئی۔ اب آیا امام کی خدمت میں،
ہر دور کا علی کا دشمن علی یا علی کی اولاد کے قدموں میں ہی آ کر گرتا ہے اور یہی کہتا ہے یا علی ہمیں ہلاکت سے بچا دو۔ وہ پہلا علی تھا، یہ 11واں علی ہے۔ آئے بظاہر قید میں رکھا ہوا ہے، امام قید میں ہے، آیا معتمد اور کیا کہا فرزند رسول عجیب معاملہ ہو گیا ہے، قید پڑ گیا ہے اور لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں، آئیے ہماری مدد کیجئے۔ امام کو لایا گیا۔ اب کس شان سے آئے ہوں گے؟ کیونکہ امام اللہ کے لشکر کے سپہ سالار ہیں، یہ اس کے سپہ سالار ہیں کہ ملائکہ جو کام کرتے ہیں تو ان سے پوچھ کے کرتے ہیں، بارش برستی ہے تو ان سے پوچھ کے برستی ہے، رزق ملتا ہے تو ان سے پوچھ کے ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے ولی ہیں۔ آئے امام نے کہا کہ اب اگر یہ دعا کرے تو اس کے ہاتھوں کو دیکھنا۔ اب جیسے ہی اس نے دعا کی تو اس کے ہاتھوں میں دیکھا تو ایک ہڈی تھی۔ بچوں یار سب کی سن رہے ہیں؟ جیسے ہی وہ ہڈی کو چھینا گیا امام نے کہا ذرا اب تو دعا کر کے دکھا۔ اچھا اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بارش ہی نہیں ہو رہی، بلکہ بارش کیا بادل تھے وہ بھی ہٹ گئے۔ اب امام نے جیسے ہی یہ دیکھا، امام نے کہا کہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کہا یہ ایک پیغمبر کے جسم کی ہڈی ہے۔ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، روایت مناقب شہر عاشق اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ جیسے ہی یہ کہا تو اس نے کہا کہ ذرا ہڈی کے بغیر دعا کر کے دیکھا، تو اب طاقت نہیں تھی۔ یعنی جو مصنوعی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں، امام کو ہڈیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود کہہ چکے لحموں کا لحمی دموں کا دمی، ان کا گوشت رسول کا گوشت ہے، ان کا خون رسول کا خون ہے، انہیں ہڈیوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں عصاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ایک جملہ کہتے ہیں جب جاتے ہیں درباروں میں، یہ نماز نہیں پڑھتے، ٹھوکر نہیں مارتے، بلکہ صرف ارادہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تو کہاں سے آ گئی مردوں کے مجمع میں؟ صرف ارادہ الہی یہ ہے کہ یہ ارادہ کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کائنات میں اللہ کے ارادے کا کوئی مظہر ہے تو یا محمد ہے یا آل محمد ہے۔ ارادہ الہی کا مظہر ہے ان کا ارادہ۔ ایک بار اور پرنتر صلوات پڑھیں گے تو محمد وہ لوگ ہیں، یہ باتیں کوئی کہانیاں قصے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی موت پر بھی اختیار رکھتے ہیں۔ جب تک امام نہ چاہے اسے موت نہیں آ سکتی ہے۔ جبھی تو علی کہتے تھے ان سے کہ تم ہمیں کیا موت سے ڈراتے ہو، ہم تو موت سے کھیلنے والے ہیں۔ بھائی موت خود علی سے ڈر کے بھاگ جاتی ہے۔ تو آئے امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، جیسے ہی خدا کے ہاتھ بلند ہوئے۔ بھائی دیکھیے ہمیشہ تو جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے سے مانوسیت ہوتی ہے۔ آسمان پہچانتا ہے کہ ید اللہ کون ہے، لسان اللہ کون ہے، عین اللہ کون ہے۔ بس امام حسن عسکری نے آسمان کی جانب دیکھا اور ہاتھوں کو بلند کیا، بارش برسنے لگی اور تاریخ کہتی ہے کہ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی۔ آج بھی جب لوگ سامرا جاتے ہیں کہتے ہیں کتنا سرگب شاداب شہر ہے، کتنی شادابی ہے۔ یہ صدقہ ہے جب تک امام نہیں تھے چٹیل میدان تھا، جب امام کے قدم آ گئے تو سرگب و شاداب ہو گیا۔ ختم امام آ گئے۔ کون ہے امام حسن عسکری علیہ السلام؟ آج مولا کی شب شہادت ہے، آج یتیمی امام زمانہ کا پرسہ دینے آئے ہیں نا ہم، آج اس کی شہادت ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، یاد رکھیے اگر ابو طالب نہ ہوتے تو ہمیں محمد نہ ملتے، اور اگر حسن عسکری نہ ہوتے تو ہمیں نام محمد نہ ملتا۔ جس طرح ابو طالب نے پہلے محمد کی حفاظت کی ہے، اس طرح حسن عسکری نے آخری محمد کی حفاظت کی ہے۔ ہم نام محمد کی حفاظت کی ہے۔ کیسے حفاظت کی ہے؟ اس طرح رکھا ہے حجت خدا کو
کہ کسی طریقے سے حجت بچ جائے. یہ حسن، یہ بھی حسن ابن علی ہیں، وہ بھی حسن ابن علی ہیں. اللہ نے ہم نام حسن رکھ دیا اور لوگوں کو بتا دیا یاد رکھو جب بھی کوئی حسن آتا ہے، جب وہ حسن ابن علی آیا تو اس کے بعد انقلاب کربلا برپا ہوا. تب اس حسن ابن علی نقی کے بعد جو آئے گا اس کے بعد انقلاب عالم برپا ہوگا جب مہدی آئیں گے. بس ہزاروں 28 سال کا عمر سن ہے آپ کے امام کا، جوانی کا عالم ہے، 6 سال قید ہے، اور ایسی قید ہے کہ امام نہ سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے. آیا احمد بن اسحاق اور جیسے ہی امام کی خدمت میں آیا، جیسے ہی مولا کو دیکھا مولا کے ہاتھ شدت زہر سے کانپ رہے ہیں. مولا کا جسم لاغر ہوا ہے، کبھی کوئی رنگ چہرے کا بدلتا ہے، کبھی کوئی رنگ بدلتا ہے، عجیب عالم ہے. امام نے کہا مولا یہ دیکھیے جو میں یہ مسائل پڑھ رہا ہوں، علامہ رشید ترابی مرحوم، یہ خیانت ہوگی اگر میں ان کا نام لوں، کیونکہ ان کی جانب سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ خدا ان کی روح کے درجات بلند کرے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی احمد بن اسحاق آیا، مولا کی حالت کو دیکھا، کہا مولا اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ زیادہ دیر دنیا میں رہیں گے. امام نے دیکھا، کہا جانتے ہو کتنی بار ہمیں زہر دیا جا چکا ہے. ہاں جب امام کا وقت قریب آیا تو آپ جانتے ہیں ایک کنیز بھی موجود تھی، ایک غلام بھی موجود تھا، صاحب الزمان بھی آ گئے تھے. جیسے ہی امام آئے، اپنے بابا کو دیکھا، اپنے بابا کی حالت کو دیکھا کہ بابا اس حالت میں ہیں کہ ہاتھ کانپ رہے ہیں. جیسے ہی امام نے پانی کو پینا چاہا، عزاداروں جانتے ہو آپ کا 11واں امام ایسی حالت تھی کہ ہاتھ لرزا تھے، پانی پیا نہ گیا. امام زمانہ نے اپنے ہاتھوں سے پانی کو پلایا، اپنے ہاتھوں سے وضو کرایا. امام نے اللہ اکبر کہا ایک جملہ، کہا کہ اے میرے بیٹے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے دشمنوں کا خوف ہے. میں کہوں گا اے امام زمانہ، بڑے خوش نصیب تھے، باپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی بھی دیا، مگر ہائے زین العابدین جب باپ کی میت پر پہنچے، کہا بابا اگر میرے ہاتھ بدے نہ ہوتے، بابا اگر یہ ہتھکڑیاں نہ ہوتی، بابا اگر یہ بیڑیاں نہ ہوتی، بابا اگر یہ لنگر نہ ہوتا، بابا میں آپ کو دفن کرتا. کیا مصیبتیں پڑی ہے، کیا مصیبتیں پڑی ہے. آپ جانتے ہیں دو ہی تو جنازے ہیں نا کربلا میں، دو ہی تو میتیں ہیں. ارے ایک میت ہے جو زندگی میں ہی پامال ہو گئی، ایک میت ہے جس کو بعد زندگی بعد شہادت پامال کیا گیا. میں کہوں گا حسین ابن علی، آپ کو بعد شہادت پامال کیا گیا. مگر ہاں امام زمانہ آپ بھی حسن کے بیٹے ہیں، قاسم بھی حسن کا بیٹا ہے. مگر ہائے کیا عالم ہے. جب جنازہ خیمے میں آیا، ماں نے حسین سے پوچھا ارے میرا قاسم کہاں ہے. حسین نے کہا یہ کٹڑی دیکھ رہی ہو، اتنے ٹکڑے ہوئے. ہاں آپ جائیں گے نا، آپ جائیں گے، آپ کا ماتم ہوگا، زنجیریں لگیں گی. جب پیر پر زنجیریں مارنا، سجاد کو یاد کرنا، بیویوں کو یاد کرنا. ارے جب درہ پڑتا تھا چلا کر کہتی تھی عباس اگر تم نہ ہوتے زینب کو اتنے درے نہ پڑتے. آپ ہائے قاسم کہیں گے، سر کا ماتم کریں گے، آگ پر چلیں گے. مگر یاد رکھیے گا جب زینب کو جلایا گیا، شدت کی دھوپ تھی. ارے شہزادی تھی جو فاطمہ کی بیٹی کبھی گھر سے نہ نکلی ہو، کبھی شام کا بازار، کبھی کوفے کا بازار. یاد رکھنا جب آپ کا ماتم کرو، آپ کے آپ پر چلو، یاد رکھنا. راوی کہتا ہے ایک شخص نے کوفے کے گھر سے
इमाम के अमामे पर आग को फेंका, अब हाथ तो बंधे हुए थे, कैसा मेरा इमाम है सच्चाई, अमामे को डांटा, अरे अमामे में आग लगी, बाल जलना शुरू हुए। सज्जाद का आलम क्या होगा जब मदीने पहुंचे हैं? किसी ने पूछा मौला ये चेहरा जुलसा क्यों हुआ है? अरे क्या बताते? हाँ आखिरी मजलिसें आ गई, अय्याम रज़ा खत्म हो रहा है। या हुसैन, ऐ फातिमा ज़हरा, इन तमाम अज़ादारों की जानिब से पुरसे को कबूल करना। बीबी हमें नहीं मालूम हम अगले साल जिए न जिए। शहजादी जितना पुरसा किया, अरे कितने आंसू बहाए, अरे हम तो ये था कि हुसैन पे रोते मर जाते, मगर हाँ शहजादी वादा करते हैं जब तक जिंदा है रोते रहेंगे। आई ज़ैनब, जैसे ही ज़ैनब आई, देखा मदीने की दीवारों को उम्मे कुलसूम ने नौहा करना शुरू किया, ज़ैनब ने नौहा करना शुरू किया। जब नौहा करती जाती थी, कहती जाती थी, ऐ मदीने अब तू रहने के काबिल न रहा, हुसैन मारे गए। अरे बशीर पहुंचा, जैसे ही खबर फैली, एक मुअज़्ज़मा किसी छोटे बच्चे को लेकर घर से निकली और बाहर आई, कहा अब्बास मैं तुझे दूध ना बख्शूंगी। अरे अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए। आई बीबी उम्मुल बनीन काफिले के करीब आई, कहा बताओ जरा मेरा बेटा हुसैन मारा गया, मुझे उसकी खबर तो दो, हुसैन कैसे मारा गए, हुसैन कैसे मारे गए? जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा अम्मा उम्मुल बनीन, अब्बास का कोई कसूर न था। अरे जब तक मेरे भाई के हाथ सलामत थे, आखिरी वक्त तक हुसैन का दिफा किया, हुसैन की नुसरत की। अरे जैसे ही सुनना था, शहजादी ने कहा मैंने सुना है जब कोई सवार गिरता है तो हाथों का सहारा लेता है। हाय मेरा बाप, जब घोड़े से गिरा हाथ नहीं थे, अरे किस आलम में नीचे आया होगा। उम्मुल बनीन रोती जाती थी, कहती थी मुझे अब बेटों की माँ न कहना, अब मैं उम्मुल बनीन न रही, मेरे बेटे मारे गए। ज़ैनब आई, जैसे ही ज़ैनब कुबरा पहुंची है, बस आखिरी तकरीर का जुमला, रोना हो तो रो लीजिएगा, आखिरी रिवायत सुना रहा हूँ, आप जाने, जनाब ज़हरा जाने, हम सब गुलाम है ना बीबी के। हम क्या कहते हैं फातिमा ज़हरा, आपकी चादर पर हमारी जाने कुर्बान। इमाम कहते हैं ऐ चाहने वालों, तुम्हें पता है कि जब तुम क्रिया करते हो तुम किसकी मदद करते हो? मैं कहूँगा ऐ इमाम बातिल, हम तो गुलाम है, अरे वो आका है, हम किसकी मदद करते हैं? कहा जब तुम क्रिया करते हो हमारी दादी ज़हरा की मदद करते हो। मैं कहूँगा हो बचा
गलत बैठे लोग अलविदा अलविदा
पीछे हो के करो ना इधर, करो 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 करो, पूरी जंजीर खोल के, ये हाथ में लगेगा लगता। हाँ, हाथ ऊपर करो, एक हाथ ऊपर करके सर पे हाथ रखो सब ऐसे। हाँ हाँ ऐसे, शाबाश।